लाहौर हाई कोर्ट की 10 नशिस्तों के लिए जो जुडिशल कमीशन का 21 जुलाई को इजलास हो रहा है, उसमें 24 नाम भेजे गए हैं। अगर ये तमाम सीनियर हैं, तमाम काबिल होंगे, लेकिन मेरे मुताबिक 5 ऐसे नुमाया दिमाग रखने वाले सीनियर वकला इसमें शामिल हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना एक मकाम बनाया, और इनका कोई रिश्तेदार और कोई बड़ा नहीं, लेकिन इन्होंने सिर्फ मेहनत और मेहनत से आज एक बड़े मुकाम पे हैं। और इस वाले से अगर हम जिक्र करें इन 5 नुमाया कानूनी दिमाग रखने वालों का, तो सबसे पहला नाम होगा मोहम्मद शान गुल। मोहम्मद शान गुल जो हैं वो सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जनरल पंजाब रहे, और काफ़ी अरसे तक ये एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे, लाहौर हाई कोर्ट के जज भी रहे, और अब इनका नाम भी जुडिशल कमीशन के इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के जज की तैनाती के लिए ज़ेर गौर आएगा। मोहम्मद शान गुल जो हैं, इनके हवाले से जो है कि 11 ये 1973 में ये पैदा हुए। 1 नवंबर 1973 इनकी तारीख पैदाइश है। इनके वाला साहब जो हैं वो भी सीनियर वकील हैं, और इन्होंने मोहम्मद शान गुल ने 8 जनवरी 1999 को अपनी वकालत का आगाज़ किया। यानी अगर हम बात करें तो तकरीबन 27 साल हो चुके हैं इनको वकालत करते हुए, और इंतहाई मुदल्लल दलाइल देते हैं, और इनकी आइन और कानून पे मुकम्मल ग्रिप है। और इस तरह अगर हम एक और बड़े नाम का जिक्र करें तो वो हैं मोहम्मद अमजद परवेज़। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, और इन्होंने अपनी मेहनत से मकाम पैदा किया, और इस वक्त हैं एडवोकेट जनरल पंजाब। और इन्होंने जो एडवोकेट जनरल पंजाब का ओहदा इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत से हासिल किया है। इनका एक वकला बरादरी में एक बड़ा नाम है, मेहनती जाने जाते हैं, और आइन और कानून के साथ साथ फौजदारी कवानीन पे भी गिरफ्त रखते हैं। और मोहम्मद अमजद परवेज़ के हवाले से इनकी तारीख पैदाइश जो है 3 फरवरी 1975 है, और इनका वकालत का आगाज़ 4 मार्च सन 2000 में हुआ, और इन्हें भी 26 साल हो गए हैं वकालत करते हुए। इंतहाई काबिल, इंतहाई ज़हीन और इंतहाई अपने काम पे गिरफ्त रखने वाले वकील हैं, और इस वक्त आइनी अहदे पे एडवोकेट जनरल पंजाब के अहदे पे तैनात हैं, और ये भी उनके लिए एक बड़ा एजाज़ है। इस तरह एक और नाम डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और 1 अप्रैल 1974 को ये पैदा हुए, और 2002 में इन्होंने वकालत का आगाज़ किया। इन्हें भी वकालत करते हुए 26 साल हो गए, और अब ये काफ़ी अरसे से वफाकी हुकूमत के जो केसेस हैं उनकी पैरवी करते हैं, और इन पे भी वकला भी खुश हैं, और इनसे अदालतें भी खुश हैं, और इनसे जो हुकूमत है उनके जो कि केसेस की पैरवी करते हैं वो भी खुश है। इस तरह अगर हम बात करें, जो पहले मैं जिक्र कर रहा था, जो मोहम्मद अमजद परवेज़ हैं डिप्टी जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, उनसे भी हुकूमत भी खुश है, अदलिया भी खुश है, वकील भी खुश हैं, और उनसे लाफसरान भी खुश हैं। अगर हम बात करें चौथे नंबर पे, तो गुलाम सरवर निहंग हैं। गुलाम सरवर निहंग जो हैं ये भी इंतहाई काबिल ज़हीन वकील हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ये नायब सदर रहे लाहौर हाई कोर्ट बार के, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब रहे, और इस वक्त फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल हैं इस्लामाबाद में। ये भी अपने दलाइल से किसी भी अहम मुकदमे का रुख तब्दील करने की अहलियत रखते हैं। गुलाम सरवर निहंग जो हैं, इन्होंने वकालत का जो आगाज़ किया 3 फरवरी 1967 को, ये लाहौर हाई कोर्ट के एनरोलमेंट हासिल की। यानी लाहौर हाई कोर्ट में 1967 से थे 67 से ये वकालत कर रहे हैं। एक अहम नाम है। और इसी तरह अगर हम बात करें एक और कानूनी दिमाग रखने वाले एक सीनियर वकील की, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और इस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के ओहदे पे तैनात हैं, सैयद फरहाद अली शाह। सैयद फरहाद अली शाह जो हैं ये इंतहाई काबिल हैं, और मेरिट पे इनको ये ओहदा दिया गया, और ये 18 जून 1978 को ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और वकालत का आगाज़ इनका है 3 फरवरी 2003 को, और ये भी इंतहाई काबिल हैं। बहुत से अहम केसेस हैं जो इन्होंने जिनकी पैरवी की और केस जीते। अब सूरत ये है कि ये 5 जिनका मैंने नाम लिया है, अहम कानूनी दिमाग रखने वाले ये वकील, इनके हवाले से जो वकला हैं
وہ بڑے پرامید ہیں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بنیں گے تو انتہائی ایک اچھا اضافہ ہوگا لاہور ہائی کورٹ کے ججز میں، اور جس میں جو زیر التواء مقدمات ہیں ان کو نپٹانے میں مدد ملے گی۔ یہ وہ قانونی دماغ ہیں جن سے عدالتیں بھی خوش، وکلاء بھی خوش، لاء افسران بھی خوش۔ اگر یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں جس کے لیے تمام دعا گو بھی ہیں، تو یہ ایک اچھا اضافہ ہوگا لاہور ہائی کورٹ کے ججز میں۔ اور اس حوالے سے جو سینئر وکلاء ہیں ان کا اس بات پہ وہ لاہور ہائی کورٹ بار میں جو باتیں ہو رہی ہیں اور دیگر سینئر وکلاء میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہی ہو رہی ہیں کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں زیر التواء مقدمات کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ایسے اہم قانونی دماغ رکھنے والے جو لاء افسران ہیں جو اہم عہدوں پہ بیٹھے ہیں ان کی تعیناتی کی اہم ضرورت ہے۔ تاہم جو حتمی فیصلہ ہے وہ تو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ہوگا۔ جو 24 نام گئے ہوئے ہیں سب اپنی اپنی جگہ پہ اہم ہوں گے، اہم ہیں، چونکہ یہ نام کسی نہ کسی وجہ سے بجھوائے گئے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے 11 نام بجھوائے گئے ہیں، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ان کے فروق ایچ نائک ہیں سینیٹر، انہوں نے نام بجھوائے ہیں، اور ایک سیشن جج کا بھی نام بجھوایا گیا ہے۔ تاہم حتمی فیصلہ جو ہے وہ جو جوڈیشل کمیشن ہے انہوں نے کرنا ہے کہ وہ تمام معیار دیکھ کے، ان کے فیصلے دیکھ کے جو ان کو موصول ہوئے ہیں نام، اس کی بنیاد پہ ہونا ہے، اور ان کی اہلیت، قابلیت اور دیگر تمام جو ان کی مختلف جو ان کا معیار رکھا جاتا ہے ججز کے لیے، سب کو دیکھ کے حتمی فیصلہ تو جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے، جس کی صدارت چیف جسٹس پاکستان کریں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی اس میں شامل ہوں گی، اٹارنی جنرل ہوں گے، وفاقی وزیر قانون ہوں گے، پاکستان بار کونسل کے نمائندے اور جوڈیشل کمیشن کے ممبر احسن بھون سمیت دیگر بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی، جو کہ سابق سیکرٹری قانون بھی رہ چکے ہیں، صدر لاہور ہائی کورٹ بار بھی رہ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ پیر صاحب یہ بتائیں کہ جو ایک جج ہے لاہور ہائی کورٹ کا، ان میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، جج کے لیے سب سے پہلی جو خوبی ہے وہ خدا خوفی ہے۔ خدا خوفی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جس میں انصاف آ جاتا ہے، لوگوں کا خیال رکھنا آ جاتا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایسا جج ہونا چاہیے جس پہ عوام کا یا لیٹیگنٹ کا اعتماد ہو کہ میں اس جج کے پاس جاؤں گا تو مجھے انصاف ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم اگلی بات جو ہے وہ کامن سینس ہونی چاہیے جج میں، اس کو پرکھنا چاہیے۔ قانون تو آتا ہی ہے سب کو اور آنا بھی چاہیے، جو جج بنتا ہے وہ ظاہر ہے اس کو قانون آتا ہے تو بنتا ہے، لیکن کامن سینس کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ مقدمے میں دیکھے کہ اس میں نے کس طرف لے کے جانا ہے۔ اچھا پیر صاحب بتائیں کہ جو آپ سیکرٹری قانون بھی رہے، صدر ہائی کورٹ بار بھی رہے، اور وکلاء کی سیاست کو بھی اس وقت آپ وزیر اعظم ہیں وکلاء کے، جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں عام طور پہ جو ججز کی تعیناتیاں ہیں کن چیزوں کو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے؟ جی، جوڈیشل کمیشن میں تو اپنا انہوں نے رولز بنائے ہوئے ہیں، اس میں تو جج کی جو بھی وکیل ہوتا ہے اس کی دیکھی جاتی ہے کتنی اس کی سٹینڈنگ ہوگی ہے، وہ لکھی ہوئی ہے آئین میں۔ اس کے ساتھ ساتھ کتنے کیسز اس کے ہو گئے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، اس کی رپورٹڈ ججمنٹس دیکھی جاتی ہیں وہ کتنی ہیں، اس کو لا کس طرح آتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ ابھی چونکہ انٹرویو شروع ہو گئے ہیں، پہلے تو انٹرویو ہوتے نہیں تھے، ایک فائل بن کے جاتی تھی، اس کی تحت ہی وہ آگے جج تعینات ہو جاتے تھے، لیکن اب جو انٹرویو ہونے شروع ہوئے ہیں تو اس میں انہوں نے اپنے سوالوں کا فارمیٹ بنایا ہوگا، جو کمیٹی بنی ہے اس کے حساب سے وہ ان کے جو بھی کسی شعبہ سے مثلا اگر کوئی فوجداری جج بننا، فوجداری وکیل ہے تو اس کے متعلق وہ اس سے پوچھ گچھ کریں گے، سوال کریں گے، اور جو کوئی کمرشل ہے تو اس کے حساب سے کریں گے، سول کا ہے تو اس کے حساب سے کریں گے، وہ جس فیلڈ میں وہ اس کے اوپر ان کو عبور ہونا چاہیے۔ اچھا پیر صاحب بتائیں کہ جو نوجوان وکلاء ہیں یا جو لاہور ہائی کورٹ کا جج بننا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا اقدامات کرنا چاہیے تاکہ ان کی قابلیت، اہلیت اور ان کا معیار جو ہے وہ مزید بہتر ہو؟ دیکھیں جو نوجوان وکلاء ہیں ان کو لیے میری تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جب آتے ہیں تو اپنے استاد کے ساتھ ضرور ٹائم گزاریں۔ ایسے نہیں ہے کہ آتے ہی اپنا آفس علیحدہ شروع کر لیں، اور اس میں بھی پرائرٹی یہ ہے کہ وہ پہلے ٹرائل کا کام کریں، جس شعبے میں وہ کرنا چاہتے ہیں پہلے اپنے استاد کے ساتھ ٹرائل کا کام کریں، وہاں ٹرائل سے ہو کر پھر ہائی کورٹ یا اپیلیٹ ورک میں آئیں۔ اور جب بھی کوئی وکیل یونیفارم لے کر، لائسنس لے کر یونیفارم پہن کے جا کے جج کے سامنے پیش ہوتا ہے، پہلی دفعہ سے لے کر اور اس کے جج بننے تک اس کا ایک ایک عمل جو ہے وہ نوٹ ہوتا ہے، ان کو بالکل صحیح انداز سے تیاری کے ساتھ پیش ہونا چاہیے،
عدالتوں کی عزت کرنی چاہیے، اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، جو لڑائی فساد دنگا ہے اس سے باہر رہنا چاہیے اور کتاب سے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ شکریہ۔ یہ ہے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی۔ میرے مطابق جو نمایاں قانونی دماغ رکھنے والے جو سینئر وکلا ہیں جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے ناموں کے لیے جن کے نام بجوائے گئے ہیں جوڈیشل کمیشن میں، ان میں شان گل کا نام، اس طرح ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد امجد پرویز، اس طرح ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ، اس طرح وفاقی فیڈرل پراسیکیوٹر جنرل غلام سرور نہنگ، اور اس کے ساتھ جو پراسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں سید فرہاد علی شاہ، ان کے نام بھی شامل ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو سب سے زیادہ موزوں امیدوار کون ہے، کون ہو سکتا ہے، آپ کی رائے میں یہ کمنٹس ضرور کریں۔